بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شابہ بنے کیا وفعال مصدر معرفة كفجار واہ وصفة مثل یا فساق اگر چل نا مبنی لمشابہت له عدلا وزینة بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مبنیات کے بچے باس چل رہی ہے، اسماء افعال شروع ہیں۔ کون؟ اسماء افعال۔ تو اسماء افعال وہ ہیں جو بمعنی امر ہوتے ہیں یا بمعنی ماضی ہوتے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی جی۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ شروع تھا، وہ یہ ہے کہ وزن فعال ثلاثی مجرد سے مشتق کریں تو یہ اس باب کے امر کا ہم معنی ہوتا ہے۔ یہ اس باب کے امر کا معنی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ امر کے معنی ہم معنی ہے تو امر تو مبنی الاصل ہے، تو لہذا یہ بھی مبنی ہوگا۔ یہ بھی جیسے نزال بمعنی انزل ہے، تو چونکہ انزل تو مبنی الاصل ہے تو لہذا نزال بھی کیا ہو گیا؟ مبنی ہو گیا۔ ضراب بمعنی اضرب ہے تو اضرب تو مبنی ہے تو لہذا ضراب بھی مبنی ہو گیا۔ اب بطور فائدہ ایک اور مسئلہ، جی فعال کے وزن پر مصدر ہو، کیا ہو؟ فعال کے وزن پر مصدر ہو جو کہ معرفہ ہو، جو کہ معرفہ ہو۔ معرفے کے نیچے لکھا ہے علما للمعانی، کیا؟ علما للمعانی۔ معنی، یہ جو مصدری ہوتی ہیں یہ معنی ہوتے ہیں جو غیر کے ساتھ قائم ہیں۔ جی فعال کا وزن ہو اور وہ مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، اور وہ مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، یا فعال کا وزن ہو اور وہ صفت ہو، اور وہ صفت ہو۔ صفت ہو۔ سنیے، جی فعال کا وزن ہو اور وہ صفت ہو۔ مصدر معرفہ ہو، مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، جی یا فعال کا وزن ہو اور وہ صفت کے معنی میں ہو، صفت کے۔ جی تو یہ دونوں فعال بھی مبنی ہیں، یہ دونوں فعال بھی مبنی ہے۔ کیا کیا جی؟ علامہ حاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں ابن حاجب، ابن حاجب تو والد صاحب حاجب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فعال کے وزن پر جو مصدر ہو اور وہ مصدر فعال مصدر معرفہ ہو، فعال مصدر یعنی معرفہ کے فعال کے معنی میں وزن پر مصدر ہو اور معرفہ معرفہ یعنی علم ہو معنی کا، جی، یا فعال صفت ہو، یا فعال صفت ہو، یہ دونوں فعال یعنی صرف بے اسم فاعل مفعول کے معنی میں ہو، تو یہ دونوں فعال بھی مبنی ہیں۔ مثلا بھئی جیسا کہ فجار، جیسا کہ فجار، یہ الفجور مصدر ہے نا، فجور اور نہیں الفجور، اس کا ہم معنی ہے، اس کا ہم معنی ہے۔ اور اسی طرح صفت یا فساق ہے نا، بمعنی یا فاسقہ، بمعنی یا فاسقہ، تو یہ دونوں فجار اور فساق یہ بھی کیا ہیں؟ مبنی ہیں، مبنی ہیں۔ سنیں، یہ بھی مبنی ہیں، مبنی ہیں۔ ایشا بس ان کی بنا کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فعال بمعنی امر ہے، یہ جو فعال بمعنی امر ہے، یہ اس کے مشابہ ہیں، یہ اس کے مشابہ ہیں، وزن کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ وزن کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے۔ اور عدل کے اعتبار سے کیا کہ جی یہ دونوں بھی مثال فعال مصدر معرفہ کی مثال، جیسے فجار بمعنی الفجور اور فساق بمعنی فاسقہ یا فاسقہ، جی یہ دونوں مبنی ہیں۔ ان کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو
یہ اس فعال کے مشابہ ہیں جو فعال معنی امر ہے، جو فعال بمعنی امر ہے، اس کے مشابہ ہیں عدل کے اعتبار سے بھی، اور وزن کے اعتبار سے بھی۔ وزن تو وہی ہے، عدل کا کیا مطلب ہے وہ پڑھتے ہیں جی، سمجھے؟ ادھر ویخ فعال مصدر کی فعال مصدر ما اور ترکیب دسی نے کہ مصدرن یہ حال ہے، ضمیر قول ہی میں جو آگے آ رہی نا مبنیٌ، اس کی ضمیر سے یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ حال ہے، اور نہیں جائز یہ کہ فعال سے حال ہو، کیونکہ فعال یہاں ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے، اور حال جو ہوتا ہے وہ فعل سے آتا ہے یا مفعول بہ سے آتا ہے۔ اچھا فجار یہ علم ہے الفجارہ یا الفجور کا، کس کا؟ الفجر یا الفجور کا، اور یہ الفجارہ الفجور دونوں معنی میں سے ہیں، دونوں معانی میں سے ہیں۔ اچھا معاذ ہم نے قول کیا ہے کہ یہ مصدر ہے، اس لیے کہ عدل کیا ہوتا ہے؟ صیغے کی تغییر بغیر معنی کی تغییر کے، صیغے کی تغییر بغیر معنی کی تغییر، یہ عدل پڑھا آپ نے جی، لہٰذا معنی اس کا پھر مصدر والا ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ معنی مصدر والا ہی ہوگا۔ بعض ہم نے قول کیا ہے کہ وہ مصدر مان جس مصدر کے معنی میں وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، اس دلیل کے ساتھ کہ وہ عربی میں کہتے رہتے ہیں فجار القبیحۃ کی، فجار القبیحۃ، تو القبیحہ صفت بناتے ہیں فجارے کی، تو صفت معرفہ ہو تو موصوف کو بھی معرفہ ماننا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ مصدر معرفہ ہے، لہٰذا یہ مصدر معرفہ معرفہ ہے، سنیں ہی، ورنہ لازم آئے گی تانیث اس میں، پس بے اعتبار سائر اقسام افعال مؤنث۔ ایک آگے ہے مبنی، یہ بھی خبر ہے فعال کی، یعنی فعال مصدر یا فعال صفت یہ مبنی ہے، معاذ بنا کی گئی فعال کی وہ جو مصدر معرفہ ہے یا صفت ہے، کیوں؟ ان کتاب واپس آ لے مشابہاتی، لے مشابہاتی، بینستور لکھی بوجہ اس فعال کی مشابت کے اس فعال کے ساتھ، اللہ تی وہ جو کہ مصدر معرفہ ہے یا صفت ہے، فعال کے ساتھ جو بمانا امر ہے، اے وجائے جی، سنیا؟ جی اچھا او عدلاً و زینتاً یہ تمجیز ہے، یعنی بوجہ مشابت اس فعال کے عدلہ و زینتہ بے عدل فعال بے معنی الامر و زینتاً، یا حال کون معدول و صاحب زینہ، فعال یعنی جیسا کہ فعال بمعنی امر معدول ہے نا امر سے، او نا نظافہ نزال ہے، یہ گویا کہ معدول ہے انزل سے، نزال ہے گویا کہ معدول ہے انزل سے، اور جی میں ہم پڑھے نہیں عدل دی باس ہے بھی دوسرے جو نکلنا شے کا اپنے سیگا اصلیہ سے، تو عدل تحقیقی عدل تقدیری، تو اسی طرح یہ فعال ہے جو بمعنی امر ہے نا، اس میں کہتے ہیں یہ عدل ہے کہ یہ اپنے انزل سے معدول ہے، انزل سے معدول ہے، تو اسی طرح جو فعال مصدر ہے وہ مصدر معرفہ سے معدول ہے، اور جو فعال صفت ہے وہ صفت سے معدول ہے، صفت سے معدول ہے، اے مطلب ہے جی من کر لی کرنے کرنا ہیں۔ کرنا اچھا ویکن مبنی سواؤن کون ہو وہ صفت مختصہ بن ندا ہو، جیسے یا فسا کے یا خبا سے، یا غیر مختصہ ہو ویسے بھی استعمال ہو، جیسے خباز شمس کو خلاف تو اچھا جی، اور فعال اور فعال درا حال کے مصدر معرفہ ہو، فعال کے مصدر معرفہ ہو، جیسے فجار، جیسے فجار، اور فعال فعال درا حال کے صفت ہوں، درا حال کے صفت ہو، جیسے یا فسا کے، جیسے یا فساد، یہ فعال کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی ہے، بوجہ اس فعال کی مشابت کے، بوجہ اس فعال کی مشابہت کے، لہو فعال بمعنی امر کے لیے، فعال بمعنی امر کے لیے، عدل کے اعتبار سے عدل کے اعتبار سے، اور وزن کے اعتبار سے، اور وزن کے اعتبار سے، وفعال علما للأعیان مؤنثا كقطام وغلاب مبنی فی الحجاز ومعرب فی تمیم،
اللہ إلا ما كان في آخره راء نحو خضار حضار میں. اچھا جی، فعال کا وزن ہو اور وہ علم ہو شخص کا، عین کا. جی فعال کا وزن اور علم ہو شخص کا. تو جب یہ چوتھا فعال آگے، فعال بمعنی امر، فعال بمعنی مصدر معرفت، فعال بمعنی صفت، جی یا فسا کے بمعنی یا فاسقاتون. تو فعال جو فعال چوتھا ہو گیا نا. جی فعال علم ہو عین کا، کس کا؟ علم و عین کا. جنیاں چیزاں تے نظر پیندی جن ٹھوس یہ سارے آیان نے، ان دا جڑا علم کس دا بھی. جی تو فعال جو کہ علم ہو آیان کا جی لیکن درا حال کے مونس ہو، جی یعنی عین مونس کا علم. فعال عین مؤنث کا علم. کلام عرب میں فعال کا وزن ہے جی اور وہ کسی مونس کا علم ہے، کسی مؤنث کا علم ہے. علم ہے. جی جیسے قطع میں یہ ایک عورت کا نام ہے، جی غلاب یہ بھی ایک عورت کا نام ہے. جی یہ جو فعال ہے، جی یہ جو فعال ہے. حجاز، اہل حجاز کے نزدیک یہ مبنی ہے، جی اہل حجاز کے نزدیک یہ مبنی ہے. اور تمیم والوں کے نزدیک یہ مورب ہے. جی کیا ہے؟ تمیم والوں کے نزدیک یہ یہ مورب ہے. جی. کیا کہ جی یہ جو چوتھا فعال ہے نا، چوتھا فعال ہے. کون سا فعال ہے؟ جو کہ عین مونس عین کا، مؤنث کا علم ہو، جیسے قطع میں کس کا؟ عین مونس کا. کا علم ہو، جیسے قطع میں اور غلابی. یہ دونوں عورتوں کے نام ہیں. جی یہ اہل حجاز کے نزدیک مبنی ہیں اور تمیم کے نزدیک یہ مورب ہے. یہ مورب ہے. سنیں، اللہ سے استثناء کی ہے. فعال علم ہو جی عین مؤنث کا، عین مؤنث کا، اور اس کے آخر میں را ہو، آخر میں. روا ہو. تو اب تمیم والے حجازیوں کے ساتھ ہیں کہ یہ فعال مؤنث ہوگا، یہ فعال ہاں جی مؤنث کا مبنی ہوگا. جی شب جی ہاں. وہ فعال جو مؤنث کا علم ہے اس کے آخر میں اگر را ہو تو اب تمیم والے بھی حجاز والوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فعال مبنی ہے، جیسے حضور. سنیں جی پھر ایک بار ساری گلاغ. فعال جو کہ علم ہو عین مؤنث کا، جو علم ہو عین مؤنث کا، جیسے قطع میں یہ بھی ایک عورت کا نام ہے اور غلابی یہ بھی ایک عورت کا نام ہے. یہ اہل حجاز کے نزدیک مبنی ہیں اور تمیم والوں کے نزدیک یہ مورب ہیں. اللہ سے مگر فعال علم ہو عین مؤنث کا اور آخر میں را ہو، تو اب اس میں تمیم والے بھی حجازیوں کے ساتھ ہیں کہ یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے. تو چار فعال آ گئے. فعال بمعنی امر، فعال بمعنی مصدر معرفت، فعال بمعنی صفت، فعال علم عین مؤنث، علم عین مؤنث. مؤنث کا. آشیہ دیکھ پھر چلیے گے اور دیکھنا دروں جی اور مبنی جن، یہ جو ہے نا مبنی جن یہ خبر ہے فعال کی جو کہ مقدر ہے اور علماً منصوب ہے بئی طور کے حال تے مؤنث صفت علماً کی ترکیب دسی نے. اچھا جی، اے مبنی عندل جاز تو مورب تمیم. سن دے ہو. مگر فعال وہ کہ جس کے آخر میں را ہو، جیسے حدار. جی اکثر بنی تمیم موافقت کرتے ہیں حجازیین کی کہ یہ جو ہے نا جیسے حدار تمار یہ مبنی ہے. اچھا جی، ان ریال ان چھٹو مطلقاً بنا کی وجہ کیا ہے حجازیوں کے نزدیک میں دے ہو. بہرحال بنا اس فعال کی جو کہ عین مؤنث کا علم ہے، جی را ہو یا نہ مطلقاً. اہل جہاز کے نزدیک یہ ہے کہ اس فعال کی مشابہت ہے اس فعال کے ساتھ جو بمانا امر ہے. ان میں بھی عدل ہے جی اور وزن بھی وہی ہے. جی سنیں، جی اے وجہ لہذا اس کے چونکہ مشابہ ہیں تو جب مبنی کے مشابہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے مبنی ہے. رولا مکیا. جی اچھا وہ اما اعراب ہو
بہرحال یہ مورب ہیں اور مورب غیر منصرف جی مورب غیر منصرف تنوین بھی نہیں آنی تے کسرہ بھی نہیں آنا اپنا مورب غیر منصرف ہیں جی تو لیکن ہوگا یہ وزن فعال ہے جی لیکن وہ یہ کہ پھر اس کو فتح دیں گے ضمہ دیں گے بس اعراب اس کا و منع صرف اس کی بنی تمیم کے نزدیک وہ کہتے ہیں اس میں بنا کی علت کوئی نہیں جی ہے بنا کی علت کوئی نہیں ہے اور اس کا علم مؤنث ہونا معدول واجب کرتا ہے یہ کہ کیا ہو مورب ہو یا منع ہو صرف سے یعنی غیر منصرف ہو قیاس کرتے ہوئے اس کے باقی اخوات پر جیسے عمر ظفر تو وہ جس کے آخر میں رہا ہے وہ اس کو کیوں پھر تمیم والوں مبنی مانتے ہو اند اکثر بنی تمیم باوجہ پائے جانے امالے کے جواز کے موجب کے اس میں کیونکہ بنا کی گئی یا کسرے پر 3 احوال میں تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس میں امالہ ہو سکتا ہے حدیر کی حدیر طمیر تو پھر اس لیے وہ کہتے ہیں یہ مبنی ہے چونکہ یہاں بنا ہو سکتی ہے جی کہ تمہانا کرنے اور فعال درا حال کے علم ہو درا حال کے علم ہو آیان کے لیے آیان کے لیے درا حال کے مؤنث ہو درا حال کے مؤنث ہو جیسے قطع میں جیسے قطع میں اور غلاب اور غلاب یہ فعال جو ہے مبنی ہے مبنی ہے حجاز میں حجاز لے مشابہتی فعال بمان الامر عدول بھی ہے اور وزن بھی ہے وزن بھی ہے اور مورب ہے اور مورب ہے تمیم میں تمیم میں لأن العدل تقدیری نہیں اثر کرتا بنا میں بوجہ اس کے ذوف کے مگر وہ فعال وہ فعال کہ ہو اس کے آخر میں رو ہو اس کے آخر میں را اور اندال اکثر تمیم والے مبنی مانتے ہیں جیسے حدار جیسے حبار علم ہے ایک ستارے دا جی اور فعال درا حال کے علم ہو آیان کے لیے درا حال کے وہ مؤنث ہو جیسے قطع میں اور غلاب مبنی ہے حجاز میں اور مورب ہے تمیم میں مگر وہ فعالی کہ ہو اس کے آخر میں را جیسے حضار اور فعال درا حال کے علم ہو آیان کے لیے درا حال کے مؤنث ہو جیسے قطع میں اور غلاب مبنی جلدی کرنے کیا پڑی ہے فرغن ٹوری ہے مگر وہ فعال کہ اس کے آخر میں راہ ہے جیسے حضار جلدی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہ وارد ہے مصنف علیہ رحمہ پر یہ اعتراض کہ شرط ان اسماء کی بنا میں یہ ہے کہ یہ ہوں بمانا کہ اسماء فعال تب مبنی ہوتے ہیں اور تحقیق آئے فعال مبنی بعض افعال میں باوجود منتفی ہونے فعل کے بانے کے اگیارے نے تو پس کیا وجہ ہے اس کی سنیں یہ مبنی کیوں ہو گئے فقالا پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے اور اسی طرح وزن فعال کا درا حال کے وہ مصدر ہو جیسے سلام کلام جی اب اس شرط کے بشرطے کہ ہو وہ کیا معرفہ یعنی علم ہو معنی کا معرفہ کا مطلب کیا ہے علم معنی جیسا کہ فجار علم ہے فاجارہ الفاجارہ اور الفجور کا خاص قسم کا کرتوت اور صفت ہو یا یہ ہے کہ صفت ہو مؤنث کے لیے صفت ہو مذکر کے لیے نہیں ایدر گل دھیان رکھیں وہ صفت ہو کس کی فعال صفت ہو مؤنث کی اور معدول ہو اپنے فاعل کے وزن سے معدول ہو اپنے فاعل کے وزن سے وزن معدول ہو کر اس وزن پر آئے ہو جیسے یا فسا کے بمانا یا فا سے کا تو یہ فا سے کا تو سے معدول ہو کر فسا کے بنے یا خبا سے بمانا یا خبیثہ تو خبیثہ تو سے یہ معدول ہوئے کون یا خباسو بسم اللہ سنیں تو یہ جو دو فعال ہیں یہ مبنی ہیں یہ باوجود اس بات کے کہ یہ دونوں فعال نہیں ہے اسماء افعال سے یہ مبنی کیسے ہو گئے پس تھا قیاس یہ کہ دونوں مبنی نہ ہوں
لیکن ہو گئے ہیں مبنی کیوں؟ لے مشابہت ہی، کیوں؟ لمشابہتی باوجہ مشابت اس نو کے، اس کے لیے یعنی فعال کے لیے، وہ فعال جو بمانا امر ہے، تو مشابت ہے عدل کے اعتبار سے بھی اور وزن کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے بھی، یعنی من حیث و وجود تمیز ہے ہوتا ایسو کٹی دے تمیز ہو تو من حیث و معنی کری دے، من حیث و وجود العدل ہر ایک میں دونوں سے، جی جیسا کہ یہ بات کہ فعال بمعنی امر معدول ہے کس سے؟ صیغہ امر سے، پس اسی طرح فعال جو مصدر معرف ہے جی وہ معدول ہے مصدر نکرہ سے، اور صفت معدول ہے کس سے؟ صیغہ صفات، صیغہ صفاتی سے۔ بہرحال مشابت ان کی وزن میں وہ تو ظاہر ہے، جی وزن تو یہ فعال ہے، جی سنیں جی، تو باقی رہے گی ان کا جو ہے نا معدول، وہ انہوں نے بیان کر دیے کہ یہ معدول ہیں، جی اور باقی جو نا اس کا ہم وزن ہے بھی، یہ بات تو ظاہر ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح فعال وزن فعال کا علم ہو آیان مؤنث کے لیے، کس کے لیے؟ آیان مؤنث کے لیے، للآیان مؤنثن، بعض فرمایا علم ہو آیان کا، نہیں کہا کہ علم ہو مؤنث کا، اس لیے کہ مقابلہ اس کا ہے صفت کے ساتھ پیچھے، جیسا کہ اس کے قول میں وفسا کہ یہ صفت ہے مؤنث کی، جی اس لیے وہ کیا علم ہو کس کا؟ عین مؤنث کا، جی جیسا کہ قطام نام ہے ایک عورت کا جو اسم امراتن علم للمؤنث ہے، غلاب یہ بھی عورت کا نام ہے علم للمؤنث ہے۔ اچھا جی نا مجھے تانیث دی نشانی کو نہیں کہتے ہیں، میں تانیث مانوی ہے، تانیث، مانوی، تو یہ جو فعال ہے جو علم ہے عین مؤنث کا، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، لغت حجاز میں، لیکن کسرے پر مبنی ہے، کس پر؟ کسرے پر، کسرے پر جی، اس لیے کہ مشابہ ہو گیا یہ فعال ہے کہ وہ فعال ہے جو بمانا امر ہے، عدل میں اور وزن میں، اس لیے کہ قطام معدول ہے کس سے؟ فاطمہ، غلاب معدول ہے غالبۃ، اے مطلبی جی، اور مورب ہیں بنی تمیم کی لغت میں، مورب ہیں بنی تمیم کی لغت، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں عدل تقدیری ہے، کیونکہ معدول پر کوئی اس کے غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل ہو تو عدل تحقیقی ہوتا ہے، غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل نہ ہو تو یہ عدل تقدیری ہوتی ہے، تو اس لیے کہ عدل تقدیری جو ہے نا بنی تمیم والے کہتے ہیں یہ بنا میں اثر نہیں کرتا چونکہ یہ کمزور ہے، بلکہ یہ مورب غیر منصرف ہے، مورب غیر منصرف ہے، پس وہ اختلاف کیا انہوں نے حجازیین سے کس میں؟ قطع میں، جی مگر وہ کہ ہو افعال کے اوزان سے وہ کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ را ہے، جیسے حدار علم ہے کواکب کے لیے، طمار ایک جگہ کا نام ہے، قرار نام ہے حرزہ کا، جی کہ جادو کرتی ہیں اس کے سبب سے عورتیں اپنے نوکروں پر، کہ وہ ایک شے ہے جس کے سبب سے کیا کرتی ہیں عورتیں، اس کے سبب سے جادو کراتی ہیں خامدوں پر، تو یہ قرار ہے، کیونکہ بنی تمیم اور 3 لفظ آگے نہیں، حدار طمار قرار، سمجھے نا جی، پھر وہ جادو کر کے آندھی قاف والا موٹا ہون قرار آئے، قرار کر کے دکی آندھی قرار ہے، پر بے شک بنی تمیم موافقت کرتے اس میں حجازیین کی، اور مبنی کرتے اس کو بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ را وہ جو کہ حروف اور اس میں تکرار ہے نا ثقیلہ ہے، لہذا واجب ہے اس میں کیا؟ تخفیف امالے کے ساتھ، حد کریر تمیر تے حدیر، اور وہ نہیں حاصل ہوتا بغیر بنا الکسرہ کے، کسرے پر اس کو بنا کریں تو پھر امالہ ہوتا ہے۔ سنیں ہی اگر ٹوٹر شبال الاصوات کل لفظ حکی به صوت او ثبت به البہائم، چل بسم اللہ، فالاول فالاول کا غا کی والثانی کا نخل، اسماء، اچھا جی، اصوات کی، اصوات بھی مبنیات سے ہیں، کیا کہ اصوات بھی مبنیات سے، او بولو جا اصوات بھی مبنیات سے ہیں، تعریف
सौत हर ऐसा लफ्ज होता है सौत हर ऐसा लफ्ज होता तो ਜਿਹੜਾ ਮਬਨੀयात ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ है। सौत हर ऐसा लफ्ज होता है कि हिकायत की जाए उस लफ्ज के साथ आवाज़ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਕਲ ਕੀ ਜਾਏ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਡੰਗਰ ਇੰਜ ਬੋਲਦਾ ਕਲਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ जी जी और सुवेता बिहिल बहाइमों या जो मर्द इंसान आवाज़ें निकालते हैं डंगरों को बुलाने के लिए ये दो किस्म के हैं जी कि जानवरों की आवाज़ नकल करनी जी या जिस आवाज़ के साथ जानवरों को बुलाना जी ये असवात है जी ये अस्वात है असमाय असवात नहीं आखना अस्वात सिर्फ अस्वात असवात है जी जी अस्वात अस्वात हर ऐसा मबनियात में से असवात भी हैं आखना मबनियात में से अस्वात भी हैं किन्ने आ गए नहीं चार आगे तो एक दवा है पंजवा चलो शुक्र है जी अस्वात सौत मबनियात में से अस्वात भी हैं सौत हर ऐसा लफ्ज जिनसियत जमा बाल जमीयत बातिल होगी तो जिनस बाकी रहेगी सौत हर ऐसा लफ्ज होता कि है हिकायत की जाती है जिसके सबब से हिकायत की जाए सबब से हिकायत की जाए जानवरों की आवाज जमादात की आवाज जमादात की आवाज या आवाज या वो ऐसी आवाज जिसके लिए डंगरों को आवाज दी दी जाती है दो सूरतां बड़ियां वाजे ने यार सारा दिन करते रहंदे और काम की है भी डंगरां दी आवाज या किसी और शय दी आवाज न उन्हें पत्थर सुट्या धड़म जी ठाई ए तो या जो है कि उसके साथ डंगरों को आवाज दी जाए कोई डंगर चलाए नहीं 2 दिन के कोई नहीं जी ये जो आवाज़ें हैं जी ਆਲਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਛੇੜੋ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ जी ਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਦਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ वखरे ਕੁੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮਾਣੋ ਮਾਣੋ जी ਜੀ जी ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੂਰ ਕੂਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ लफ्ज़ अलहदा अलहदा है कोई पहली नहीं जी तो ये सारे असवात हैं जी। कलाम अरब में ये मबनी है जी। कलाम अरब में ये मबनी है मबनी है जी तो 2 मिसालें जी नाहमीर तो शुरू कीतियां जी वो पढ़ते आते हो जी फिर परेशान होंगे भी किवें बनियां जी कव्वे की आवाज़ नकल की दी जी कां जी की कहाँ ओ गौक जी ये मोटे कां टोडर कां की आवाज़ होंदी है दूसरा जैसे ऊँट को बिठाने के लिए नख जी। क्या नख नख जी ते और लिखे फा इश जी भेड़ बकरियों को जजर के लिए जी ये अरबी तो साड़ी बोली च होर लफ्ज़ ने ताड़ी कश्मीरी च होर लफ्ज़ होंगे तो ये क्या है सारे मबनी ये मबनी है बोलो क्या है मबनी है और आशे दी गल सुन ए मबनी क्यों ने मौली रमदान ये मबनी है बावजा अदम मूजब इराब के इनमें इराब ने इनमें इराब का सबब कोई नहीं है इनमें इराब का सबब कोई नहीं इराब का सबब है कि शय अपने आमिल के साथ जुड़े शय अपने आमिल के साथ जुड़े ते इत्थे आमिल नाल ते जोड़ना नहीं कला कला लफ्ज़ नकल करना है जी जी तो कुकड़ी इंज बोलदी है जी फलानी शय इंज बोलदी है या डंगर नूं सद मारना है तो कला कला लफ्ज़ यो कोई तरकीब नहीं कीती भी आमिल मामूल इकट्ठे हो गए ने जी हैं ओ इसलिए ये मोरब नहीं है जी इसलिए ये मोरब अकेले हैं जी ये बेजराल मुरक्कब मिन लफ्ज़ तमल माना सानी मुंतफ़ी या इसलिए कि नहीं कहा जाता कि कुल तो गाक या किताब तो गाक है तो नहीं आखा जाता जी और न कहा जाता कि जानी गाक काम गाक वगैरह ये तो तरकीब बनती ही नहीं है जब तरकीब नहीं अकेले हैं तो फिर क्या होंगे मबनी होंगे। मबनी होंगे जी ये वजह इनके मबनी होने की किन की असवात की बात की चलो जी असवात अस्वात हर सौ चलो जी हर ऐसा लफ्ज़ हर ऐसा लफ्ज और बैनस्तूर वेख माज नहीं कहा
لفظ ولم یقل اسم نماز کہا ہے لفظ کلو لفظ کلو اسم نے کہا کلو اس میں نہیں کہا اس لیے کہ نہیں ہے یہ اسماء بوجہ نہ ہونے ان کے دالہ بالوضع واضح اسم وہ ہوتا ہے جس کو واضح نے معنی کے لیے وضع کیا ہو یہ تو ہر بولی چ اپنے اپنے لفظ ٹچر لائی تو انہوں نے سمجھ لگ گئی تو گزارا چلتا پیا جی تو کتے نے پتہ لگ گیا تو آ گیا جی سمجھا جی بھلا کسی انسان نہ کرن تو گال پہ جی اس وقت ان کو مانا نہیں سمجھ آیا جی وہ سمجھا میں گال کٹی کتے نو پتہ لگ گیا میں سڈیا ستور آ جانا جی تو چونکہ جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ یہ اسم نہیں ہے یہ اسم نہیں اس لیے یا اسماء الاسماء نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے اللہ سواد کا الاسماء اسماء الاسماء نہیں کہا بلکہ اللہ سواد کا چونکہ اسم ہوتا ہے جس کی وضع و معنی کے لیے اے وضع کو نہیں معنی واسطے ٹچر چلتا پہ جی ہن کان دی آواز نقل کرو دا کی معنی ہے کوئی معنی نہیں اگر کوئی بندہ آکھے جی مانو دا معنی ہوندا ہے شے نو سد مارے تے بڑا پہ نو آکھو کو مانو لتر پھیرے گا جی تو لہذا میں نے معنی واسطے جو معنی دی وضع ہوے نا تے وہ لفظ اس معنی وچ استعمال کرو تو کٹ پیندی ہے نہیں پہنی تے ایتھے تو کٹ پیندی ہے جی جی چلو جی اصوات اسواد ہر ایسا لفظ ہر ایسا لفظ حکایت کی جائے حکایت کی اس جائے لفظ کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن آواز آواز من اصوات الحیوانات والجمادات جی بے حیوانات اور جمادات کی آواز ہے جی پانی ٹکرائے آواز نکلتی ہے جی اگر اس آواز کو نقل کریں گے تو جی پتھر ٹکرائیں جی آواز نکلتی ہے جی تے انیری چلے تے درخت ٹوٹے جی نہ کہتی کڑ کڑ دی آواز پہ آندی ہے جی جی چر ایک کے بارے جی جس لئے کپڑا وہ کینچی نہ تھوڑا جا کٹ کے کر کے چیر دیں چر ایک آواز ہے کہ کوئی نہیں آواز اب اس کو جب نقل کریں گے آپ اپنی بولی میں تو کوئی لفظ بولیں گے نا وہ باقاعدہ بیان اسی طرح تو نہیں ہوگا لیکن اس کو نقل کر رہے ہیں یہ ہے جی یا آواز دی جائے اس لفظ کے ساتھ یا آواز دی جائے اس لفظ کے ساتھ بہائم کو قائم کو جی اسوات پس اول اول یعنی وہ کہ حکایت کی جو اس کے ساتھ آواز جیسے غاق جیسے غاق حکایت ہے کوے کی آواز سے ثانی ثانی جیسے نخ جیسے نخ جی اسوات ہر ایسا لفظ کے حکایت کی جائے اس لفظ کے ساتھ آواز یا آواز دی جائے اس لفظ کے ساتھ بہائم کو شاباش بس جی۔ اول جیسے غاق اور ثانی جیسے نخ جی ہر ایسا لفظ کی حکایت کی جائے اس لفظ کے ساتھ آواز یا آواز دی جائے اس لفظ کے ساتھ بہائم کو جیسے غاق اور ثانی جیسے نخ اور ویکھن نا بھئی یعنی بھئی انسان آواز یصدر و صادر ہو خود انسان سے آواز تو وہ آواز کس لیے ہو حیوان کے زجر کے لیے ہو یا اس کو روکنے کے لیے ہو یا اس کو بلانے کے لیے ہو یا اس کو ساکن کرنے کے لیے ہو تے وہ لفظ ہے مخصوص سارے وہ ڈنگراں واسطے ایک واری وہ کھلو جاندے نے کون ڈنگر آواز سن کے تے ایک واری لو جن کون ڈنگر ڈنگر ٹھیک الاصوات کی اللہ سواد اور دیکھنا حاشیے تھے جی نہیں کہا اسماء الاسماء کیونکہ مطلوب بیان ہے آوازوں کا جی ان سے کہ آواز دیتا ان کے ساتھ انسان کس کو بہیمہ کو جیسے نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے نہ کہ بیان ہے اصوات کا جو دلالت کرتی ہیں کن پر اصوات پر جیسا کہ تو کہے نخ آواز ہے ناخت البعیر کی غاق آواز ہے کوے کی بھی اس طرح تفصیل نہیں مراد صرف لفظ بولنے ہوتے ہیں اصوات توجہ ہے یعنی الفاظ ایسے الفاظ جو دلالت کرتے ہیں آواز پر آوازوں سے ایسی آوازیں جو حکایت کی جاتی ہیں انسان کی کلام سے اصل کی صورت پر یعنی انسان انہوں نے نقل کردہ ہے او مبنی او آواز نہیں ہو جڑی کان دے منہ چوں نکلی ہے یا کٹے جڑی کیتی ہے او نہیں جڑی انساناں منہ چوں نقل کیتی ہے تے کلام عرب وچ استعمال ہے انہاں دی گل ہو رہی ہے
کہ اصل کی صورت پر، اور سبب ان کی بنا کا ہونا ان اسوات کا غیر مرکبہ باوجہ جاری ہونے ان کے مقام اس کے کہ جن میں ترکیب نہیں، اسماء سے جیسے زید عمر بکر پڑھے جنا کہ غیر مرکب ہوں تو سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی ہوتے ہیں، اور اعراب محض ہوتا ہے بشرط ترکیب مال عوامل، بشرط ترکیب مال عوامل جیسا کہ پہچان چکے ہیں۔ تو اسوات ہر ایسا لفظ حکایت کی جائے اس کے ساتھ کیا؟ آواز، آواز۔ بہائم العجم، عجم دا مطلب بے زبان، لیکن کیا تھوڑی بولی جی با زبان، بے زبان نو مارے کیوں شرم کاری یار آدھے نہیں، اور جس لوگ انہیں وہاں ڈنڈے مارے سنتا بیا کتنے بے زبان ہونے نے کٹی دے جی۔ بہائم العجم کی آواز سے وحوش، طیور، جمادات ان سارے دی آوازیں نقل کری دی۔ اسی طرح داخل ہے، تو سنیں جی بھئی ایک نواں مسئلہ رہ گیا سی، اسی طرح داخل ہے اس میں الفاظ وہ کہ آواز نکالتا ہے ان لفظ، اس لفظ کے ساتھ انسان ابتداءً بغیر نقل کرنے غیر کی آواز کے، انسان بھی منہ چ آواز کردہ کدے کدے جڑی کوئی کسی نال جڑی نہیں کلی ہوندی ہے جی، مثلا جیسا کہ تعجب کے وقت کہنا وے جی جی بولتے ہیں لفظ، یہ وہ صوت ہے جو ہم اپنی طرف سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اے وے ہو، سنیں جی قرآن پاک میں استعمال ہے وے، اسی طرح جی كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اسی طرح یہ جو صوت توجہ ہے جی تکلیف کی آواز، اور اس کی مثل سارے کلو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنیات ہیں، کیونکہ ان میں ترکیب کوئی نہیں، ایک پہلی صورت آ گئی اندر وچ دو صورتاں نے، یا کسی کی آواز نقل کی جائے یا خود پہلی مرتبہ آپ نکالیں، یا آواز دی جائے اس لفظ کے ساتھ کس کو؟ ان کو روکنے کے لیے، چلانے کے لیے، بلانے کے لیے، مختلف ہیں۔ پس اول کی وہ کہ حکایت کی جائے اس کے ساتھ کس کی؟ حیوانات کی آواز، جیسے غوق حکایت ہے کوے کی آواز سے، بائیں طور کے انسان آواز دیتا ہے اس کے ساتھ نکالتا ہے، اور ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ کوے کی آواز کے نقل کا، کس کا؟ کوے کی آواز کی نقل کا، جیسا کہ کرتے ہیں بعض سیادین شکار کے وقت تاکہ نہ بھاگے وہ شکار، او خو جی آوازاں کر دینے، او خو جی سیٹیاں مرینے بھی سمجھنے میں تھے بٹیرا پرلے پاسے۔ وثانی دوسرا وہ کہ آواز دی جائے اس کے ساتھ کس کو؟ بہائم کو، جیسا کہ نخ بفتح نون تشدید خا، یا تخفیف کے ساتھ کی نخ، آواز ہے کہ بولتا اس کو انسان اونٹ کو بٹھانے کے اور سارے کو ہچ ہچ یہ لفظ بول دینا ہے، تو بیٹھا کس علاقے کا کوئی بندہ کوئی نہیں پتہ جی، ہے نا، ہوش کہ کوئی نہیں، اور فا ہوش ہوش، یہ ساڑھے کو تو ہوش اٹھنو بٹھانے واسطے تو وہ تھے لزجر الغنم، اور الفاظ اسماء الاسوات کثیرہ، اسماء آخرتیں کو عرض نہیں گا کثیرہ جداً، بھی بہت سارے نے بھی جندی میں آواز نقل کرو گے یا جنہوں میں بلاؤ گے، مختلف بولیاں نے، ہر علاقے دی بولیاں نے ذکر کیا مصنف علیہ رحمہ نے، بعض کون سے اللہ سبیل تمثیل، لیکن یہ کل کے کل موقوف ہیں کس پر؟ عربوں سے، ان پر ہم قیاس نہیں کر سکتے کہ وہ بکری نو امید ہے کہ انج بلاندے ہون گے، مجھ نو وہ انج کر کے کٹا چھڑ دے ہون گے تے آواز کر دے ہون گے، نہیں جی میں کڑ دینے اویں دی آواز ہے، سنے ہی چل کے ٹور شبا المرکبات، شاباش شاباش شاباش، المرکبات کل اسم من کلمتین لیس بینہما نسبۃ، بس مبنیات میں سے مرکبات بھی ہیں، المعدودہ من المبنیات کی، المعدودہ من المبنیات۔ اچھا جی، تعریف مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے دو کلموں کے مجموعے سے، وہ دو ملا کے تک بنا لیا،
ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت کوئی نہیں ہے. جی. مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے دو کلموں سے. ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت کوئی نہیں ہے. شاباش جی. مبنیات سے مرکبات بھی ہیں. مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے دو کلموں سے. ایسے دو کلمے کے نہیں ان کے درمیان نسبت. جن کے درمیان ایسے دو کلمے. ایسے دو کلمے کے نہیں جن کے درمیان نسبت نہیں ہے. جن کے درمیان نسبت نہیں وہ ہے. ترجمہ بعد کریں گے جی. ترجمہ کا کی فائدہ ہے. پھر آخ مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے دو کلموں سے. ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت نہیں ہے. ایک باری پھر آخ دے. مرکب ہر ایسا اسم ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے دو کلموں سے. ایسے دو کلمے جن کے درمیان نسبت نہیں ہے. سنیں اے شاباش. او تو دیکھ ایک باری مرکبات کلو اسمن رکبا واقع نا کلو اسمن من کلمتین تو متعلق دس ہے. رکبا تو میں کسی حاصل ہوتے ہیں مرکب ہوتے ہیں دو کلموں سے کہ جن کے درمیان نسبت نہیں ہے. مراد مرکب سے یہاں مرکب جو کہ مبنی ہے وہ مرکب کے جس کے مبنی ہونے کا اسباب ترکیب ہے. یہ مراد ہے یہاں یہ. لہذا کلو اسمن مثل جنس کے من کلمتین سے اسماء مفردہ نکل گئے. لیسا بینہما نسبت سے نکل گئے سے تعبت شرن. یہ بھی مبنی ہے لیکن دے بنا ہونے دی مبنی ہونے دی وجہ ہو رہی. ایتھے او مرکب جن دے مبنی ہونے دی وجہ ترکیب ہوئے. کی ہوئے؟ مبنی ہونے دی وجہ ترکیب. مرکب ہونا ہونے دی وجہ مبنی ہونے دی. جی توجہ کری. اور غلام و زید باوجہ پائے جانے دونوں کلموں میں نسبت. پہلے میں نسبت اسنادی ہے دوسرے میں اضافی ہے. اچھا جی. محض واجب ہے اول کا نکالنا تعبت شرن کا اس لیے کہ اس کی بنا کا سبب جب اجزاء بنا سبب و بنا اجزاء لیست ترکیب نہیں ہور سبب. اور ثانی چونکہ ہے ہی مورب ہے کون غلام و زید تو ہماری کلام کس میں مبنی. اچھا جی. معاذ کہا ہے کلمتین سے. یہ نہیں کہا کہ دو اسموں سے مرکب ہو. کلمتین کیوں آکھے؟ اسمتین کیوں نہیں آکھیا؟ تاکہ داخل ہو جائے اس میں سیب وے. سیب تو اسم ہے تو وے جڑا ہے ایک آواز ہے اس لیے کلمتین کہا. اس لیے وہ بھی مرکب ہے. جی اگے جی. فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا بُنِيَا ك15 و11 وأخواتها إلا 12 وإلا أعرب ثانی كبال بكة وبني الأول على الأصح. توجہ جی. یہ جو مرکب ہے دو کلموں سے. جی کس سے؟ دو کلموں سے. تو اب ثانی جو کلمہ ہے جی وہ حرف کو متضمن ہے یا متضمن نہیں ہے. جن دو اسموں کو ایک اسم بنا جن دو کلموں کو ملا کر ایک اسم بنایا ہے ان میں سے جو دوسرا کلمہ ہے وہ حرف کو متضمن ہے یا کہ متضمن نہیں. اگر وہ جن دو کلموں کو ملا کر ایک اسم بنایا ہے تو دو کلمے ہیں کہ کوئی نہیں تو اس میں جو دوسرا کلمہ ہے وہ حرف کو متضمن ہے یا حرف کو متضمن نہیں. اگر حرف کو متضمن ہے تو اس کی دونوں جزیں مبنی ہوں گی. مبنی بر فتح ہوں گی. اس کی دونوں جزیں مبنی فتح ہوں گی. مبنی بر فتح آخنا مبنی بر فتح ہوں گی. آخ کہ ایسا ہر اسم جو حاصل ہوا ہے مرکب ہوا ہے دو کلموں سے. اس کی دو صورتیں ہیں کہ دوسرا اسم دوسرا کلمہ اگر دوسرا کلمہ حرف کو متضمن ہے یا کہ حرف کو متضمن نہیں. اگر دوسرا کلمہ حرف کو متضمن ہے تو اس مرکب کی دونوں جزیں اس مرکب کی دونوں جزیں مبنی بر فتح ہوں گی. سنیں جی. جیسے خمسۃ عشرہ احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک اس میں دوسری جز حرف کو متضمن ہے.
اور واو کو کہ کوئی نہیں پتا موٹو شروع کریے اصل میں آحادوں و آشارن تھا تے پھر او عشر دی عین دا منہ پٹ کے وچ واو وچ پا دیتے اب یہ دونوں جزے کیا ہیں مبنی بر سنا دیکھا احد عشر احد عشر ثانی رہن دے اس نئے احد ہاں احد عشر اگے ثلاثۃ عشر تے ٹھوکیا اربعۃ عشر خمسۃ عشر ستۃ عشر سبعۃ عشر ثمانیہ عشر تسعۃ عشر کلندر اب یہ تو ہیں 11 12 13 14 15 16 17 18 19 تے 11واں 12واں اس آکھے میرا کوئی قصور ہے میرے نال بھی کہانی پاؤ جی یہ بھی مبنی پر دونوں جزے مبنی بر فتح ہیں ہادیہ عشرہ ٹورگم ہادیہ عشرہ ہادی ثانی ثالث رابع خامس اینی گل یار ثالث عشرہ رابع عشرہ خامس عشرہ ستۃ عشرہ وہ سادس عشرہ سابع عشرہ ثامنہ ثانیہ عشرہ وہ ثامنہ وے ثامنہ عشرہ اٹھواں ثامنہ عشرہ تاسع عشرہ حد ہوں گے یار ہادی تے ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع اے نال جوڑنا ہے 10 دے جی 11واں 12واں 13واں تو یہ دونوں جزیں کیا ہیں مبنی بر فتح ہیں سنیں دونوں جزیں مبنی بر فتح ہیں او تو اشیاء دیکھا گا چلیے او بونے یل جزان علل فتح پر اول کیوں مبنی اس لیے وہ ترکیب کے سبب سے وسط ہو گیا تو راب وسط میں نہیں آتا بلکہ آخر میں آتا ہے اور دوسری جو ہے وہ حرف کو متضمن ہوگی انہیں پیٹ چاکھے تو ذرا بھی مور بیند میں تو چک وٹ نہیں ویک میں تیری چیکاں کٹ دے ہو سکے جی مجال جیسی حلیت ہیں جی جتے تسی کھڑے کیتے تھی رواں گے بشک تے عامل رافع ناصب جیڑا آوے جے میں اللہ جو مرضی آکے اچھا جی اور جڑے ہے نا ہادیہ عشرہ ان دی طرح سن لو یہ بے فتل یا بھی ٹھیک ہے لبنائے صدور الاعداد المرکبہ الفتح جیسے خمسۃ عشر اور اصح یہی ہے کہ یہ تے ہادیہ تے بھی جنہاں نو پڑھنا ہے کی فتح نہ اور اس کا یا کا سکون بھی جائز ہے ہادی عشرہ اگا نہیں صرف تھی جتھے یا ہے تے یا ثانی وچ یا ہے اگے ثالث وچ آخر تک یا کو نہیں ہے گی اور تاسے تک متو تھے سکون کٹی کھڑے وہ صرف دو نکڑے ہادی تے ثانی ہادیہ تے ثانیہ اصح تے سکون بھی جائز اسی طرح حکم ہے ثانی کی یا ثانی عشر کی یا میں بھی بھئی سکون بھی جائز ہے لیکن اصح کی ثانیہ تے ہادیہ ثانیہ ہادیہ اے اصح ہے جی ہاں سمانیہ وہ اگلا چلو 8 جی سمانیہ اس میں بھی سمانی تے سمانیہ ایشا بس 3 ہو گئے اور بھی ہے بچ کوئی کہ کوئی نہیں کیڑا ہادی ہادیہ تے ثانی تے سامن میں وہ سمانی کیوں ہے جی وہ تو دوجا وہ جڑا 8واں سامن ہے کہ سمانی ہے وہ سمانی تو جڑا ہو جڑے نال او دے نال سمانی دا اشارہ دوجا ہے جی کتے جوڑ دیتا جی 8واں کی ہوندا ہے سامن او دے یہ کتھوں آ گئی صرف 2 نے کیڑے ہادی تے ثانی وہ تو دوجا وہ تو گنتی ہے کہ وہ تو 18 ہے جی یہ 18واں ہے جی چلو جی سنیں جی او شاباش اچھا جی اگے چل اللہ اس نئے عشرہ اللہ نحمیر تو لگے ہو پکان اس میں جو دوسری جز ہے وہ تو مبنی بر فتح ہے پہلی جز مورب ہے پہلی جز مورب منصرف ہے پہلی جز کیا کہ جی مگر اس نئے عشرہ میں 12واں نہیں 12واں مبنی ہے وہ ثانی ثانیہ مبنی ہے یہ اس نئے جو اس میں دوسری جز مبنی بر فتح ہے اور پہلی جز مورب منصرف ہے باقی اس نا نے بھی تے اس نا تا نے دو میں جے اس نئے تے اس نا تے دو میں مورب دے سنیں او تم بے خود رو ایک کیوں مستثناء من قولی بونیا لا من اخواتیا
اس لیے کہ اس نے عشر نہیں ہے، ہادی عشر کی اخوات سے ادوکرا کی طرح کہ یبنا بے دونوں جزیں مبنی بر فتح ہوں گی سارے کی، مگر کس کی؟ اثنے عشر کیونکہ نہیں مبنی اس میں دونوں جزیں، بلکہ مبنی ہے صرف ثانی اول کی ہے۔ مورب ہے وہ اتنے کی بنیا اندے نال باوجہ مشابہ ہو جانے اس کے مضاف کے ساتھ سکوت ہے، اسی اسنان ہے اسناتان ہے، جس نال جڑا تو نون ناراض ہو گیا ہے، تو یہ اضافت کی سی شکل بن گیا کہ اس کا نون حذف ہو گیا، ساکت ہو گیا ہے، سنیں، اور سکوت نون یہ اضافت کے حکام سے، اضافت اسم دا ایڈا بڑا خاصا ہے، چھک کے کر لے جاندہ انہوں جی، تو پس تا کیا گیا اس کو حکم مضاف کا، یہ وجہ ہے کہ یہ مورب ہے۔ اگے اچھا جی، تے اللہ پچھو کہ اگر ثانی متضمن حرف کو تو دونوں جزیں مبنی بر فتح ہوں گی سوائے اسنے کی پہلی جز کے، وَإِلَّا اگر دوسرا کلمہ حرف کو متضمن نہیں، دوسرا کلمہ حرف کو متضمن نہیں، تو اس میں جیسے کہ بال بک، اس میں جو ہے نا ثانی مورب غیر منصرف ہے، پہلی مبنی بر فتح ہے علی الاصح، اصح مذہب یہ ہے کہ پہلی جز مبنی بر فتح ہے اور دوسری جز مورب غیر منصرف۔ ہاں شبہ کیا کہ جی اللہ سے فرماتے ہیں کہ اگر دوسری جز اگر دو کلمے جن کو ملا کر ایک اسم بنایا ہے، دوسرا حرف کو متضمن نہیں ہے، تو اصح یہ مذہب ہے کہ پہلی جز مبنی بر فتح ہوگی اور دوسری جز مورب غیر منصرف ہوگی، یعنی وہ دو کلمے جن کو ملا کر ایک اسم بنایا ہے، ثانی حرف کو متضمن نہیں ہے، اس میں اصح مذہب یہ ہے کہ پہلی جز جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوگی اور دوسری جو مورب غیر منصرف ہوگی۔ لہذا جاءنی بالا بکو رأیت بالا بکا مررت بے بالا بکا، اصح یہ ہے، اصح یہ ہے، سمجھ لی؟ ادھر بیک وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّنْ ثانی حرف تو مورب ہوگی کون؟ جو ثانی بابجا نہ سبب ہونے اس کی بنا کے، اور پھر مورب غیر منصرف ہوگی کیونکہ دو سبب ہیں، ایک علمیت ہے، ایک ترکیب ہے، ایک اور ایک ترکیب، اس لیے مورب غیر منصرف ہے۔ اچھا جی، اصح کیوں فرمایا؟ اصح ان مطلب نال کو کرکر بھی ہے گی ہے، اس لیے کہ اس میں تین لغتیں ہیں، تین مذہب ہیں، ایک تو یہی مذکورہ ہے جانی بالا بکو بکا بکا، اور یہ فصیح کثیرہ ہے، اس لیے فرمایا اس میں علل صح۔ دوسرا دونوں جزیں مورب ہیں، دونوں جزیں مورب ہیں، لیکن اول مضاف ہے دوسرے کی طرف اور مضاف لے منع صرف ہے، لہذا یہ ہوگا بالو بالا بالے بکا، وہ ہمیشہ بکا ہی رہے گا، وہ ہمیشہ وہ مورب غیر منصرف ہے، اور مضاف لے ہے تو وہ ہوگا بکا۔ اب جانی بالو بکا رائے تو بالا بکا مرر تو بے بالے بکا، ثالثا دونوں جزیں مورب اکٹھی، اول مضاف ثانی کی طرف تے ثانی منصرف، ثانی جانی بالو بکن رائے تو بالا بکن مرر تو بے بکن، کتوں منع کرنے پس اگر کتوں منع کرنے اتھو نا متضمن ہو ثانی کلمہ حرف کو تو دونوں کلمے مبنی ہوں گے، اور سمجھ آئی ہوں بونے یا جیسے خمسۃ عشرہ، حادیہ عشرہ، اور ان کے اخوات 19واں کی مگر اس نئے عشرہ، یعنی اندی پہلی جز، وگرنہ کی مطلب اگر دوسرا کلمہ حرف کو متضمن نہیں تو مورب ہوگا ثانی، کیڑا غیر منصرف، جیسے بالا بکا، اور مبنی ہوگی جز اول، کے لکھا علی الفتح، فتح پر
فتح پر اصح مذہب پر صح مذہب پر. شاباش جی پس اگر متضمن ہو جو ثانی حرف کو تو مبنی ہوں گے دونوں، جیسے خمسۃ عشرہ اور حادیہ عشرہ اور ان کے اخوات، مگر اثنے عشرہ، وگرنہ مورب ہوگی جو ثانی، شاباش شاباش جیسے بالا بکا، اور مبنی ہوگا، مبنی پر فتح ہوگا اول اصح مذہب پر. جی اگر متضمن ثانی حرف کو تو دونوں مبنی ہوں گے، جیسے خمسۃ عشرہ اور حادیہ عشرہ اور ان کی اخوات، مگر اثنے عشرہ، وگرنہ مورب ہوگی جز ثانی، جیسے بالا بکا، اور مبنی ہوگی جز اول اصح پر. بسم اللہ. یہ جو اسماء افعال ہے نا جی ان سب کے اندر مبالغہ ہوتا ہے معنی میں، ان سب کے اندر مبالغہ. معنی میں مبالغہ ہوتا ہے، جو قانون لکھا ہونا مغالطہ سیتن جی. اور مبنیات سے ہیں مرکبات، کون مرکبات محض مبنی ہیں مرکبات بوجہ متضمن ہونے ان کے حرف کو حروف سے، جیسا کہ ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا. ہر ایسا اسم جو مرکب کیا گیا کس سے، دو کلموں سے، بائیں طور کے بنایا گیا کلمتین کو مثل کلمہ واحد. ایک کلمہ کے امتزاج کر کے. اچھا جی ہن ترکیب اے جڑے دو کلمے کٹھے کرنے نے اے پچھو مارکیٹ چو کیڑی کیڑی شے دے ہونے نے. اور ترکیب کبھی ہوگی کن سے، دو اسموں سے، جیسے بال بک کو او ایک بادشاہ دا نات ایک بت دا. چلو جی. اور کبھی ہوگی ایک اسم اور فعل سے، جیسے بخت نصارا، بخت نصارہ. آج پڑھے سجے. اور کبھی ہوگا ایک اسم اور ایک، حرف جیسے سیب وے اور نفت وے خال وے، اے اگلا وے بھی نو حرف آکھے جی او آواز نو. اسی لیے فرمایا من کلمتین، اور یہ نہیں فرمایا کہ من اسمین، کیونکہ سارے اسمین کو مرکب نہیں ہندے. اچھا جی ایسے دو کلمے کے نہ ہو ان کے درمیان نسبت، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ نہ ہو ان دو کلموں کے درمیان جی بین کلمت حاضل مرکب کے درمیان کیا نہ ہو، نسبت، بولنا نسبت نسبت اسناد دو میں سے ایک کا کدھر، دوسرے کی طرف. جیسے کہ تابت شرن میں، پس وہ تابت شرن اگرچہ مبنی ہے لیکن نئی سبب اس کی بنا کا کیڑی شے، ترکیب، بلکہ حکایت کہ انہوں اس طرح حکایت کرنا تھا کہ پتہ لگے اصل لفظ کی سی. اور نہ ہی نسبت ہو کیڑی، اضافت کی، او پیسے نسبت اسنادی نہ ہو اضافت، جیسے غلام ہو. زید، پس اسماء مرکبہ جو مشتمل ہے نسبت اضافت کس پر، اضافت کی، نسبت پر، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، نور الدین، غلام محمد، اور اس کی مثل. یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ مرکبات ہیں سارے. پس اگر متضمن ہو ادھر کہ تمہیں چار پتلوں کے نام دس دیتے. جی. پس اگر متضمن ہو جو ثانی مرکب سے کس کو، حرف کو، حروف عطف سے، تو مبنی ہوں گی، یعنی دونوں جزیں کیا ہوں گی، مبنی ہوں گی اس مرکب سے کس حرکت پر، فتح پر. جز اول بوجہ ہونے اس کے وسط بالترکیب، ترکیب کے سبب سے وہ کیا ہوگی، مبنی ہوگی، درمیان میں آ گئی ہے. جی ترکیب کے سبب سے وہ درمیان میں آ گئی تھے، اور وسط نہیں ہوتا محل اعراب، اس لیے وہ کیا ہوگی. مبنی ہوگی. اور جز ثانی با وجہ ہونے اس کے متضمن کس کو، حرف کو، جیسا کہ خمسۃ عشرہ، کیونکہ اصل خمسۃ و عشرٌ تھا، حذف کیا گیا واو کو امتزاج کے قصد کے لیے. اور حادی عشرہ جز اول سے مبنی علی سکون الیا، جائے، بعض نے کہا فتح پر، جیسا کہ خمسۃ عشرہ اور اس کی اخوات، اور جز ثانی ان سے مبنی علی فتح الراء ہے جی، او عشرہ، اور ان کے اخوات، اور اسی طرح جزآن جو مبنی ہے کس پر، فتح پر. فی اخوات حادی عشرہ، خمسۃ عشرہ، تاسع عشرہ، تسعۃ عشرہ تک 19واں. سمجھ دے ہو اے شاباش. مگر اثنا عشرہ، مگر
کیوں پس نہیں مبنی اس میں جوزان دونوں بلکہ جوز اول اس سے کیا ہے مورب ہے بابجا مشابہون اس کے کس کے ساتھ مضاف کے ساتھ ان دی مضاف نال کی مشابت ہو گئی بس باب ساکت ہو جانے نون کے کیونکہ اصل اسنان و عشرن تھا اور سکوت نون اضافت کے کام سے ہے پس دیا گیا حکم کس کا اضافت کا اور جو ثانی اس سے مبنی بر بات ہے وَإِلَّا وَغَرْنَا یعنی اگر نہ متضمن ہو جو ثانی مرکب سے کس کو تو اعراب دیا جائے گا جو ثانی کو یعنی جو ثانی اس سے مورب ہوگی جیسے بالا بک پس آخر اس کا مورب غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں دو سبب پائے گئے علمیت اور ترکیب تو پہلی جز وسط میں آ گئی ہے اس لیے وہ کیا ہو گئی ہے مبنی ہو مبنی ہوگی اور مبنی ہے جز اول بال بک سے اصح پر لے توسط الجز لے توسط الجزء بسم اللہ توسط الجز اول جو کہ ایسا توسط جو مانے ہے کس سے آپ سے درمیان میں تو راب نہیں آتا آخر میں آتا ہے محض فرمایا الاصح اصح کیوں آکھے اس لیے کہ اس میں اور بھی اقوال ہیں ایک ان کا وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو مصنف علیہ رحمہ نے کہ ایک تو ہن پڑھے کہ جز اول مبنی بر فتح ثانی مورب غیر منصرف اور یہ صح ہے دوسرا جز اول کیا ثانی بنا الجز الاول و اعراب جو ثانی کا اعراب المنصرف جی کہ جز اول مبنی اور ثانی جز مورب غیر نہ ثانی جز مورب منصرف ثانی جز مورب منصرف منصرف تو پھر ہوگی جز ثانی مجرور بالاضافت مع تنوین تو وہ پھر ہوگا پہلی تو مبنی ہے تو دوسری ہے مورب منصرف تو پھر وہ جو ثانی جب جار آئے گی نا وہ مجرور بالاضافت ہوگی ان دی وجہ تو تنوین بھی ہونی ہے تو پہلے دا اعراب پھر ملی ہوئے گا جی یہ نوی صورت کٹی نے جی تیسری بنا دونوں جزوں کی کس پر فتح پر یہ نوی صورت جیسے خمسۃ عشرہ چونکہ اس کے مشابہ ہیں چوتھی دونوں جزیں مورب اول عوامل کے مطابق جی ثانی مجرور بالاضافت پھر وہ منصرف یا غیر منصرف لہذا بال و بکا بالا بکا تے بال بکا تے بال و بکن بالا بکن تے بال بکن فائدہ جی آلام کی ترکیب دو اسموں سے یا تین سے ہند اور سندھ میں شائع ہے عام وہ کتاب پاکستان تو پہلے لکھی ہے نا بڑھن تو تا واسطے بھئی ساڑھے کولے دو اسماں دی ترکیب عام ہے جی سمجھائے نا جی بلکہ چار پنجاں دی جیسا کہ محمد علی محمد حسن علی ولا نسبت بینہما تھے نسبت کوئی نہیں نہ اسنادی نہ اضافی نہ توصیفی اور نہیں متضمن دوسری جز کس کو حرف کو پس ہوگی جز اول کیڑی شے اور ثانی مورب غیر منصرف علی القول الاصح جیسا کہ بال بک میں سمجھائی جی جاء محمد علی مورب غیر منصرف نا جاء محمد علی رأیت محمد علی مررت بمحمد علی سمجھی جی پہلی مبنی بر سکون کی شے مبنی بر سکون پہلی بار یہ گل ہے جی جڑے ساڈے نا سی بولدے نا اپنے کول یہ کی نے پہلی جو جن مبنی علی سکون ہے تو دوسری مورب غیر منصرف غیر منصرف ہے تو اسی دو میں سکون نالے بول رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی چلو